وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحلیل، جاہ و جلال، عزت و شرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے استقامت اور ثابت قدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو حق بات کے ذریعے سے ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ گمراہ صرف ظالموں کو کرتا ہے، اہل ایمان کے حق میں اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دنیا کے اندر حق بات کی ثابت قدمی سے مراد کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے، اور آخرت میں جو ثابت قدمی کا ذکر کیا گیا ہے تو تمام ہی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کے اندر ہونے والے سوالات پر ثابت قدمی ہے، قبر کا مرحلہ ہے۔ حضرات، انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قیامت قائم ہونے تک جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کو عالم قبر کہا جاتا ہے، اور دوسری اصطلاح میں اسے عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ اعمال کرتا ہے، اچھے ہو کہ برے، اس کی جزا اور سزا کے لیے آخرت سے پہلے قبر ہی کے اندر جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی گویا کہ اس پر انفرادی طور پر قیامت واقع ہو گئی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہمیشہ قبر کے عذابات کا تذکرہ کرتے اور دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ صحابہ اکرام کے سامنے کرتے، اور صحابہ اکرام کو ابھارتے کہ ہوشیار، تم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لینا۔ حضرات، قبر کے عذابات جو ہوتے ہیں وہ برحق ہیں۔ یہی وجہ ہے سورہ مومن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ ہے
جس پر صبح اور شام یہ فرعون اور فرعونی پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا کہ اور سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یعنی قبر کے عذاب کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور آخرت میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو آدمی کے قبر کے اندر کامیاب ہو جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ آپ کا گزر جب کبھی قبرستان پر سے ہوتا، قبر کے پاس کھڑے ہوتے، بے تحاشا رویا کرتے، بے اختیار رویا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی جو ہے آنسوں سے تر ہو جاتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے عثمان، تمہارے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن تم اس قدر زار و قطار نہیں روتے، جب تمہارا گزر قبر کے پاس سے ہوتا تو روتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو شخص یہاں پر کامیاب ہو جائے، آخرت کے آنے والے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو یہاں پر ناکام ہو جائے تو آخرت کے اور منزلیں اس کے لیے اور سخت ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قبر کے عذابات سے ڈرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا تھا، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کو تیار کیا جا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کے ذریعے سے آپ زمین کو کریدتے جا رہے ہیں، کریدتے جا رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد صحابہ سے فرماتے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے بھائیو اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو، اس مرحلے میں شامل ہونے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ابھارا کرتے تھے تیاری پر۔ مائیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مجلس جمی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ خطاب کے اندر جو ہے قبر کے عذابات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ کے جو ہے خطاب کا انداز سن کر اور آپ کے ڈرانے کا انداز سن کر صحابہ اکرام بے تحاشا رونے لگے، یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں زج المسلمون زجتن، کہ صحابہ اکرام کی رونے کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے صحابہ اکرام زارو خطار رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے اس دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے مجھے وہ سنائی نہیں دیا، اور مجھے بعد میں چل کر پوچھنا پڑا کہ اس دوران جب کہ صحابہ اکرام زارو قطار سے رو رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ حضرات، یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذابات سے اپنے آپ کو بچانے کے پر ابھارتے ہوئے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہ میں نے قبر سے بھیانک منظر کوئی اور نہیں دیکھا ہے، قبر کے منظر سے بھیانک منظر کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں فلولا الا تدافنوا، فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ پروردگارا
جو آوازیں تو مجھے سنا رہا ہے قبر کی، وہ آوازیں مجھے بھی سنا دے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین قبر کی بعض آوازیں سنایا کرتا تھا۔ یہی وجہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ پروردگارا جو آوازیں مجھے سنا رہا ہے وہ آوازیں تمہیں بھی سنا دے۔ حضرات، یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع کی قبرستان میں موجود ہیں، ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے۔ کون تھے صحابی؟ صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے پیارے نبی فارغ ہوئے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر موجود ہے۔ آپ نے خلاف معمور زور زور سے تکبیر بیان کی، زور زور سے اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ بیان کی۔ صحابہ اکرام بھی آپ کو جب سنا تو صحابہ اکرام نے بھی زور زور سے تکبیر بیان کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے تسبیح بیان کی۔ صحابہ اکرام نے بھی سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے، اور جب ایسا معمول ختم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ نے خلاف معمول زور زور سے تکبیر بیان کی، تسبیح بیان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه۔ جب اس نیک بندے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا تو قبر نے انہیں ایک مرتبہ دبوچا، قبر ان پر ایک مرتبہ تنگ ہوئی، یہاں تک کہ میں نے تکبیر بیان کی، تسبیح بیان کی تو دوبارہ سے قبر کشادہ ہو گئی۔ سعد بن معاذ یہ ایسی شخصیت ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، هذا الذي تحرك له العرش وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ سعد بن معاذ ہیں جن کی وفات پر اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لیکن یہی وہ سعد بن معاذ ہیں جب انہیں قبر کے اندر دفنایا گیا تو قبر نے انہیں ایک مرتبہ دبایا پھر سے چھوڑ دیا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی توجیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کا ایک مرتبہ دبوچنا یہ کوئی عذاب نہ تھا، یہ عذاب کیوں کر ہو سکتا ہے جس سعد بن معاذ کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرما دیا تھا کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ تو معلوم ہوا، ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایسا ہر شخص کے ساتھ قبر کے اندر ہونے والا ہے، خواہ انسان کتنا ہی زیادہ متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ نیک کیوں نہ ہو، قبر انہیں ایک مرتبہ ضرور ایک مرتبہ دبا کر چھوڑے گی۔ اگر کوئی قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا وہ سعد بن معاذ بچ سکتے تھے۔ سعد بن معاذ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو گویا کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ حضرات، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو قبر سے بچانا ہے، قبر کے عذابات سے بچانا ہے تو 3 چیزوں کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت کی معرفت، اللہ کی حقانیت کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ایک ہی ذکر میں ارشاد فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا،
رب ہونے کے اعتبار سے، نبی سے راضی ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا، نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے قبر کے اندر انہی تین چیزوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ ایک اور روایت میں چوتھے سوال کا تذکرہ کیا گیا ہے، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ مومن بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اس سے ایک اور سوال کیا جائے گا، وَهَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وَمَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَرَى اللَّهَ، کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ جب بندہ مومن ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو آسمان سے اعلان ہوتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اور میرے اس بندے کے لیے جنت کا دریچہ اور کھڑکی کھول دو۔ اور ایسے مومن بندے کے لیے جنت کا دریچہ کھول دیا جائے گا، جہاں سے صبح و شام خوشبودار ہوائیں اسے میسر ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد اس کی قبر جو ہے کشادہ کر دی جائے گی، 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جائے گی۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قبر کے بازو دوسری قبر ہے، اور جو ہے 6 فٹ لمبی قبر، 2.5 فٹ چوڑی قبر، یہ ایسی قبر نہیں ہوگی ایک مومن بندے کے لیے، بلکہ تا حد نگاہ، تا حد بصر ایک مومن بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس الذی لا یوقدہ الا حد اہلی الیہ، کہ سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے، یہاں تک کہ حتی یبعثک اللہ من مسجعک ذالک، یہاں تک کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین تجھے اٹھا نہ لے۔ یہ رہا مومن اور متقی انسان کے ساتھ معاملہ قبر کے اندر، اور کافر اور مشرک کو جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، کافر اور فاسق و بدکار انسان کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو اس سے جب 3 سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے بدلے میں کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، ہے افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے، ہے افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوگا ان کذب، جھوٹا ہے یہ، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار، میرے اس جھوٹے بندے کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، گویا کہ وہ جہنم کا لباس آگ کا لباس پہن کر آگ پر لٹا دیا جائے گا، اور ایسے بندے کے لیے، ایسے فاسق اور فاجر بندے کے لیے اعلان ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے جہنم کے ایک دریچہ کھول دیں، جہاں پر صبح و شام وہاں کے بدبودار جو ہے آوازیں اور بدبودار ہوائیں اسے پریشان کرتی رہیں گی۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اور ایسے فاسق اور فاجر بندے کے لیے اللہ رب العالمین عذاب دو دینے والا فرشتہ رہے گا، اعمی و اصم، کہ وہ اندھا رہے گا اور بہرا رہے گا، نہ دیکھ سکے گا نہ سن سکے گا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ جو مردے کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کو وہ فرشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اپنے سماعت سے سن لیتا، تو اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا۔ اتنا بھیانک عذاب دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، مارا جائے گا، فَيَصِيرُ تُرَابًا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اسے زندہ کیا جائے گا، اس میں جان ڈالی جائے گی، اور پھر اسے دوبارہ سے مارا جائے گا، فَيَصِيرُ تُرَابًا، پھر سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔
قیامت قائم ہونے تک ایسے ہی عذاب کا سلسلہ رہے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مار پر ایسے چیخے گا کہ یسمعھا، کہ سارے انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات جو وہاں پر موجود رہتی ہیں، ساری مخلوقات ان آوازوں کو، چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سننے کو ریاکشن نہیں بتلاتے، یہ سننے کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ریاکشن کو بھی دیکھ لیتے، اگر یہ جانور ریاکشن دکھلاتے یہ ڈر اور خوف کا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی دو بھر ہو جاتی اور ہماری زندگی کا مزہ بدمزہ ہو جاتا، ایک پل چین نہ ہوتا، ایک پل سکون نہ ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جن و انسان کے علاوہ ان قبر کے عذابات کو سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور سفر کے اندر، دوران سفر آپ کا جو خچر تھا قریب تھا کہ وہ گر جاتا، قریب تھا کہ گر جاتا۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ وہاں پر 5-6 قبریں موجود ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کون ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ یہ قبر والے کب وفات پائے، متى ماتوا، کب وفات پائے ہیں؟ ایک صحابی رسول نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام سے پہلے مرے ہوئے لوگ ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری یہ سواری قریب تھا کہ یہ گر جاتا اور مجھے بھی گرا دیتا۔ اسی طرح سے قبرستان میں جو رہتے ہیں، قبر میں جو رہتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم ان کے پاس جائیں، اگر کوئی زندہ آدمی قبر والوں کے پاس جا کر اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اپنی منتیں مانگتا ہے، اسی کو شریعت نے شرک سے تعبیر کیا ہے، جو شرک کے کبھی بھی معاف ہونے والا جرم نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمیں یہ تصور دیتی ہے کہ جو قبر میں موجود ہیں، قبرستان میں رہنے والے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اگرچہ کہ قبر میں رہنے والا کتنا ہی نیک اور متقی کیوں نہ ہو۔ ہم اور آپ جو قبر والوں کو بہترین ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں، وہ دعاؤں کا تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قبرستان کی دعا سکھلائی ہے، بہترین دعا ہے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانتم سلفون ونحن بالاثر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ اے قبر کے اندر نیند کے آغوش میں سوئے ہوئے لوگوں، تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، تم ہم سے آگے نکل چکے ہو، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم تمہارے لیے عافیت اور چین مانگتے ہیں، اور جب ہم یہاں پر آئیں تو اللہ رب العالمین ہم پر بھی جو ہے رحم فرمائے اور ہم پر بھی عافیت اور چین و سکون کا معاملہ فرمائے۔ بہترین دعائیں، بہترین دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ بقیع قبرستان میں گئے، بقیع قبرستان میں گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، قبرستان میں موجود رہنے والوں کے لیے دعائیں کی، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اہلها فإن الله ينورها بصلاة عليهم، کہ ان جو قبروں میں موجود ہیں یہ ساری کی ساری قبریں تاریکی میں تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے میری دعا کے نتیجے میں سارے قبروں میں کو روشن کر دیا اور نور سے منور کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو زندہ رہتے ہیں، زندہ لوگوں کی دعائیں قبر والوں کے حق میں جو ہے نور کا کام کرتی ہیں، روشنی فراہم کرتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت سارے ایسے اسباب بیان کیے ہیں جن اسباب کے ذریعے سے آدمی قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، خاص طور پر کفر اور شرک
اور نفاق، معصیتیں، فسق و فجور، یہ ایسے عام طور پر گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو عذاب قبر کا باعث بیان کیا ہے، سود خوری کو عذاب قبر کا باعث بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے جھوٹی باتیں، لمبی لمبی جھوٹی باتیں ہانکنا، اسے بھی عذاب قبر کا باعث بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے چغل خوری، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر آپس میں جو لڑاتا ہے، اس چیز کو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا باعث بیان کیا ہے۔ اور جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اسے بھی عذاب قبر کا باعث بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور انہیں کسی بڑی بات پر جو ہے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من بولی، کہ رہا ان میں سے ایک جو اپنے ہی پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے بچا نہیں کرتا تھا، یعنی جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور پیشاب کر کے ویسے ہی استنجا کیے بغیر، پاکی حاصل کیے بغیر اٹھ جاتا ہے، ایسے آدمی کو قبر کے اندر عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، رہا دوسرا شخص جو چغل خور تھا، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر آپس میں لڑایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر عذاب قبر سے نجات دلانے والے اعمال، اسباب کو بھی بیان کیا ہے۔ عام طور پر ایمان، تقوی، نیک اعمال جو بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلامی حکومت ہو، جہاد قائم ہو، اسلامی حکومت کی سرحد پر جو شخص کھڑے ہو کر نگرانی کرتا ہے، اور یہ نگرانی کرنا ایسا مشکل کام ہے، جو آدمی اس مشکل کام کو انجام دیتا ہے، ایسے آدمی کو قبر کے عذاب سے محفوظ کیا جائے گا۔ اور ایک عمل احادیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جسے ہم اور آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، سورۃ الملک کی تلاوت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، ایسے آدمی کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ سورۃ الملک، وہ سورۃ الملک ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ، یہ سورۃ الملک یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسا ہدیہ ہے جو کہ قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے والی ہے، اور قبر کے عذابات سے انسان کو بچانے والی صورت ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سونے کے لیے بستر پر جاتے تو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آخری نماز کے آخری تشہد میں کہ قبر کے عذابات سے جو ہے دعا مانگتے ہیں، محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جو ہے قبر کے عذابات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے ابھارا ہے، وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کی طرف نشاندہی بھی فرمائی ہے جن اسباب سے عذاب قبر لائق ہوتا ہے، اور وہ اسباب جن اسباب سے ہم اور آپ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ان عذابات سے بھی جو ہے ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو ہے قبر کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، جن کے رشتہ دار دوست و احباب انتقال کر چکے ہیں، پروردگارہ ان کے جو ہے قبروں میں نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ان کے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ جو ہے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی حقانیت اور جو ہے دین اسلام کے تعلق سے ان کے ذہن و دماغ میں جو ہے پیوست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔